بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو سلسلہ دورہ حدیث کا دوسرا عنوان ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ ایمان والیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی جگہوں پر حکم دیا ہے، جہاں پہ نماز کا حکم دیا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، ساتھ میں ذکر دیا ہے وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ایمان والیوں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے یعنی کہ انفاق فی سبیل اللہ کے مختلف طریقے ہیں، یعنی کہ جیسے زکوٰۃ، صدقات اور ایصال ثواب وغیرہ۔ یاد رکھیں قرآن پاک میں کئی مقامات پر زکوٰۃ کا حکم ہوا ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کی نماز کو قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایمان والیوں، فرمایا کہ روز قیامت وہ سونا چاندی اور درہم و دینار جو جمع کیے ہوں گے ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی تو ان لوگوں کو آگ میں تپا کر ان کے بدن داغے جائیں گے۔ وہ لوگ جو زکوٰۃ کے انکاری ہیں، منکر ہیں، چور ہیں، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے جسموں کو، ان کے بدن داغے جائیں گے اور آگ میں وہ تپائے جائیں گے۔ ان کی پیشانیوں کو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا کہ اب عذاب چکھو۔ اور جو تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، ایمان والیوں، وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، مزید ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں اس کے گردن کے گرد لٹک رہا ہوگا۔ مزید اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں ان پر عذاب قبر معاف ہو جاتا ہے۔ جو نکالتے ہیں، دیتے ہیں، ان پر عذاب قبر معاف ہو جاتا ہے، جہنم کی آگ ان پر حرام ہو جاتی ہے، اور بغیر حساب کے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور قیامت کے روز جو لوگ پیاسے ہوں گے اس روز انہیں پیاس نہیں لگے گی، کیونکہ وہ کیا کرتے تھے دنیا میں؟ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے تھے۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے اور دوزخی، ایمان والیوں، دوزخ میں جائیں گے تو جنتی ان سے سوال کریں گے دوزخیوں سے کہ تمہیں کون سا عمل جہنم میں لے گیا؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وہ کیا کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، اور نہ مسکین کو کھانا کھلاتے تھے۔ ہمیں جہنم میں کس عمل نے ڈالا؟ ایک تو ہم نمازی نہیں تھے، دوسرا ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو ایمان والیوں، ذرا غور کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کو کتنی پیاری چیز اور کتنا اہم مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ایمان والیوں، قرآن مجید میں قارون نامی ایک شخص کا ذکر ہوا ہے اور اس کا واقعہ بڑا عبرت ناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، بے شک قارون قوم موسیٰ سے تھا جو ان سے شرارت کرنے لگا۔ یہ قارون تھا کون؟ ایمان والیوں، یہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا اور علم کیمیا کا ماہر تھا، علم کیمیا کا ماہر تھا۔
اس علم کی وجہ سے وہ سونا اور چاندی بناتا تھا اور اسی کاروبار سے وہ کافی زیادہ مالدار بھی تھا۔ اس نے سونے کا دروازہ بنایا، اپنے لباس پر اس نے سونے کی جو تاریں ہیں وہ استعمال کی اور سونے کے زیور بنا کر وہ فروخت کیا کرتا تھا، اور نوکر چاکر اس کے آگے پیچھے تھے۔ ایمان والیوں، انہی کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكَنُوزِ، اور ہم نے اسے خزانے عطا کیے، ہم نے اس کو بے شمار خزانے عطا کیے۔ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اور اس کی کنجیاں، اتنے خزانے اس کو عطا کیے کہ اس کی کنجیاں جو تھی وہ زور سے اٹھائی جاتی تھی۔ روایت میں آیا ہے کہ اس کے جو خزانوں کی چابیاں تھی نا، وہ 70 اونٹوں پر لادی جاتی تھی۔ کتنے؟ 70 اونٹوں پر لاد دی جاتی تھی، اور اس کا مال اتنا زیادہ تھا، لیکن اس کا جتنا زیادہ اس کا مال تھا اتنا ہی کم اس کا دین تھا۔ مال بہت زیادہ تھا اس کے پاس میں، لیکن اس کے پاس دین کی دولت نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ نے اسے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ اپنے مال سے زکوٰۃ دیا کرو، قارون اپنے مال سے زکوٰۃ دیا کرو۔ تو اس نے کہا کہ میں مشورہ کر لوں، تو لوگوں میں آیا اور لوگوں میں اس نے مشورہ کچھ یوں کیا، کہتا ہے کہ موسیٰ مجھ پر ظلم کرتے ہیں، کیونکہ موسیٰ تو حق بات بتا رہے تھے کہ تم زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اس نے کہا، الٹا بولا کہ موسیٰ مجھ پر ظلم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنا مال اسے دے دوں، حالانکہ انہوں نے ایسا نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اس نے کہا کہ موسیٰ مجھ پہ ظلم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنا مال اسے دے دوں۔ تو ایمان والیوں، اس طرح قارون نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، بلکہ اس نے ایک الٹی چال چلی، اور چال کیا چلی کہ اس نے حضرت موسیٰ پر ایک تہمت جو ہے وہ لگا دی۔ کس طریقے سے؟ کہ اس نے ایک عورت کو تیار کیا تہمت کے لیے حضرت موسیٰ کے واسطے، اور وہ عورت چونکہ لالچی تھی اور وہ اس معاملے کے لیے تیار بھی ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایمان والیوں خطاب فرما رہے تھے لوگوں سے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دو، چوری سے بچو، زنا سے بچو۔ تو جب قارون نے یہ سن رہا تھا تو اس نے کہا کہ اگر کوئی زنا کرے تو اس کی کیا سزا ہوتی ہے؟ کیا اس نے سوال کیا کہ اگر کوئی زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، زنا کی سزا اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ تو وہ بولا اگرچہ تم زنا کرو، یعنی کہ اگر تم نے بھی زنا کیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اگر میں نے بھی خدا نخواستہ ایسا عمل کیا تو مجھے بھی یہی سزا ملے گی۔ تو ایمان والیوں، اس پر قارون نے وہ فحشہ عورت کی طرف اشارہ کیا، جس نے جب وہ اٹھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس سے پوچھا کہ اے عورت، تجھے اللہ کی قسم بتا کہ یہ اصل ماجرا کیا ہے، کیونکہ تو حقیقت جانتی ہے کہ تیرا میرا کوئی ایسا معاملہ، کوئی ریلیشن، کوئی تعلق نہیں، میں تو تجھے اس طرح جانتا نہیں۔ اب تو بتا اللہ کی قسم کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے۔ تو بالآخر وہ سچ کہتی ہے، اور اس نے کہا کہ مجھے قارون نے کہا تھا کہ میں آپ پر تہمت لگاؤں۔ آپ نے دیکھا کہ زکوٰۃ کے انکاری جو ہوتے ہیں وہ کیسے کیسے حربے، یہ قارون نے کیا حربہ استعمال کیا۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا نا، تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کو جو بہت سے فتنوں کا سامنا کرنا پڑا، اس میں ایک فتنہ یہ بھی تھا کہ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نماز تو قائم کریں گے لیکن ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، جس پر حضرت ابوبکر صدیق نے سخت ریئیکشن بھی کیا کہ اللہ کی عزت کی قسم، جو حکم اللہ نے دیا اور اس کے رسول نے دیا اس سے کوئی بھی منہ نہیں پھیر سکتا، وہ ویسا ہی ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، دور میں دیا جاتا تھا تو اب بھی اور ہمیشہ دیا جائے گا۔ تو ایمان والیوں، اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا کہ قارون نے اپنا
مال بچانے کے لیے، حالانکہ پیچھے کیا تھا کہ مجھے زکوٰۃ نہ دینی پڑے، جو مجھے زکوٰۃ کا درس دے رہا ہے، پیغام دے رہا ہے، میں اسی کو رسوا کر دوں۔ اکثر ہمارے دیندار طبقہ، علماء کرام، مفتیان جب زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے کانوں کی جو اکثر لوگوں کی سنائی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، ہم کان نہیں دھرتے ہیں ان کی باتوں پہ، ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے انہوں نے اپنی باتیں کی ہیں، ان کو اپنا غرض ہوتا ہے، اپنا لالچ ہوتا ہے۔ نہیں بہن، ایسی بات نہیں ہوتی، بلکہ ہم یا کوئی بھی جو دین پھیلا رہے ہوتے ہیں وہ ان کا کام ہے پہنچانا، آگے کوئی مانے نہ مانے، سمجھے نہ سمجھے، وہ اس کا اور بندے کا معاملہ ہے۔ تو یوں اس بات کے لیے اپنے ذہن کو تیار رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سونے چاندی کی صورت میں، مال کی صورت میں، اور دوسری جو ہماری اجناس وغیرہ جب ہوتی ہے، گندم وغیرہ، اس صورت میں جو ہمیں عطا کیا ہے، ہمیں اس میں سے جو مال شریعت نے مقرر کیا ہے، ہمیں اس میں سے وہ حصہ نکالنا چاہیے، تاکہ اب یہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے یہ مال کی، یعنی کہ جو پیسہ دولت ہمارے پاس ہوتا ہے وہ مال کی میل ہوتی ہے۔ ہم لوگ اتنے حریص ہو جاتے ہیں، اکثر اتنے لالچی ہو جاتے ہیں کہ ہم اس میل کو بھی سنبھال کے رکھتے ہیں اور شریعت کا پاک مطہر ستھرا جو نظام ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایمان والیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب اس بی بی نے معاملہ عیاں کر دیا کہ مجھے قارون نے آپ پر تہمت لگانے کو بولا، تو یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، ہم نے زمین تیرے قبضے میں دی ہے، جو حکم لگائے گا پورا ہوگا، جو تو کہے گا پورا ہوگا۔ بس ایمان والیوں، ہم نے دنسایا، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں ہے کہ بس ہم نے دنسایا اسے اور اس کے گھر والوں کو زمین میں، گھر کو زمین میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ الہی اسے زمین میں دنسا دے، اور اسی وقت دیکھتے ہی دیکھتے وہ قارون زمین میں دنسنے لگا۔ جب وہ بدبخت آدھا زمین میں چلا گیا، دھنس گیا، تو بولا کہ یہ موسیٰ تو میرے خزانوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں نا، انسان سبق لینے والے تو سن کے لے لیتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں سبق لینا ہوتا، نہیں عمل کرنا ہوتا، وہ جان بھی جا رہی ہے لیکن اپنا ایمان وہ درست نہیں کر رہے۔ تو وہ بدبخت زمین کے اندر دھنستا چلا جا رہا ہے، اندر جاتا چلا جا رہا ہے، اور پھر بولا کہ یہ موسیٰ تو میرے خزانوں پر قبضہ کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اس کے خزانے بھی اس کے ساتھ زمین میں دھنسا دو، اس کے خزانے بھی، اس کا مال بھی اس کے ساتھ ہی زمین میں دھنسا دو۔ تو اس طرح ایمان والیوں، وہ دونوں یعنی کہ وہ خزانے اور وہ قارون، اور قارون اپنے خزانوں کے سمیت زمین کے اندر دھنس گیا۔ اب جا کے استعمال کر، اب اپنے اس روپے کو بول، اپنے اس سونے چاندی کو بول، اپنے مال کو بول کہ تجھے چھڑائے، تجھے بچائے۔ رب کعبہ کی قسم، کوئی چھڑانے کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ یہ عارضی چیزیں ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے نا، کہ جب انسان اس فانی، اس عارضی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اسی کے جنازے کے پیچھے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اور 1 چیز مردے کے ساتھ قبر میں دفنا دی جاتی ہے۔ 3 چیزیں جو جنازے کے پیچھے پیچھے جاتی ہیں، پہلی چیز رشتہ دار اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، دوسری چیز پوری عمر کی کمائی ہوئی دولتیں بھی اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے جاتی ہیں، اور تیسری چیز مردے کے اعمال بھی اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں۔ رحیم اور کریمہ کا کیا فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں۔ پہلی چیز رشتہ دار، پہلی چیز رشتہ دار بھی واپس آ جاتے ہیں، رشتہ دار واپس آ جاتے ہیں، اور دوسری چیز اس کی پوری عمر کی کمائی ہوئی دولتیں، چاہے وہ سونے چاندی جن پہ زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، چاہے وہ مال جس کے اوپر زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، جو بھی اس نے اکٹھا کر کے رکھا تھا وہ چیزیں واپس آ جاتی ہیں، پوری دولت پورا مال واپس آ جاتا ہے۔ اور تیسری چیز مردے کے ساتھ جو قبر میں دفنائی جاتی ہیں وہ اس کے اعمال ہیں۔ اعمال اچھے ہوتے ہیں ہوں گے تو قبر میں بیڑا پار ہو جائے گا، اور اگر اعمال
گندے ہوں گے تو قبر میں بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو ایمان والیوں، ہمیں یہ چیز سیکھنی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں احکام دیے ہیں، حکم دیے ہیں، اس پر عمل کریں۔ بد نصیبی یہ ہے ہمارے آج کے دور کی، اور اکثر خواتین کی بدقسمتی یہ ہے کہ مالکہ بن جاتی ہے، مالکہ تو بن جاتی ہیں لیکن مالکہ ہونے کے ان کو حقوق ادا کرنے نہیں آتے۔ شریعت مطہرہ نے کہا جس کے پاس 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی ہو، اس پر جو بھی اس مال کے نصاب کا مالک ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو ایمان والیوں، اور پھر اس کا 1/4 حصہ ہم نے 40واں حصہ ہم نے دینا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی خواتین کو یہ تعلیم کریں، پہلے تو اگر اپنی کمی ہے تو اس کو دور کریں کہ ہمارے پاس میں جتنا مال ہم نے رکھا ہوا ہے جمع کر کے ہم اس کی زکوٰۃ ادا کریں، اور پھر دوسروں کو بھی کہیں، کیونکہ اکثر خواتین پہننا اور دکھانا تو پسند کرتی ہیں، اس کی مالکہ بننا تو پسند کرتی ہیں، اس کو رکھنا تو پسند کرتی ہیں، لیکن جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے تو یا تو وہ اپنے شوہر صاحب کا عذر لیں گی کہ میرا شوہر جو ہے وہ مجھے خرچہ نہیں، وہ تو مر کے خرچہ پورا ہوتا ہے تو میں کیسے زکوٰۃ دوں؟ تو بھائی تم سونے کی مالکہ کیوں بن گئی؟ پھر تمہیں کس نے کہا؟ تمہیں جب جس شریعت کی تم پیروکار ہو اس نے تمہیں کہا کہ اگر تمہارے پاس اتنا سونا یا چاندی ہوگا تو تم پہ زکوٰۃ فرض ہے، تو تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی، اس کی آ گیا کہ میں سونا رکھ لوں، میں زمینیں رکھ لوں، ہاں میں مال رکھ لوں، تو بھائی اب تم زکوٰۃ بھی تم ہی ادا کرو گے کیونکہ مالکہ تم ہو۔ تو جو مالکہ ہوگی، جو مالک ہوگا وہ اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرے گا، اس کی کوئی چھوٹ نہیں، کوئی اس میں آپ نہیں کر سکتی ہیں، بہانہ نہیں کر سکتی ہیں کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، جی ہمارے پاس ایسا نہیں ہے۔ بھائی سونا تو ہے، سونا بیچ دو، پھر سونا بیچ دو، اپنی جو زکوٰۃ کی مد جب لگتی ہے اس کو اتنا لے آؤ، 6.5 تولے کر لو، 7 تولے کر لو، 5 تولے کر لو، زکوٰۃ کی مد سے ہٹا دو، لیکن وہ بھی تو ہم نے نہیں نہ کرنا، نہیں ہمارے پاس سونا بھی ہو، میں نے اپنی بیٹی کو نہیں پہنانا۔ اور اگر اچھا یہ نکتہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر بیٹیوں کو پہنانا ہے تو پھر وہ بیٹیوں کی نیت ہو جاتی ہے، یہ بھی نکتہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر آپ نے اپنی بیٹیوں کو دینا ہے تو وہ پھر بیٹیوں کی نیت ہوگی، یعنی کہ اس کی مالکہ پھر بیٹیاں ہوگی۔ تو اگر آپ نے جو سونا بنایا تھا یا چاندی بنائی تھی تو اس میں آپ نے اپنی بیٹیوں کے اندر تقسیم کر دیا یا اپنی اولاد کے اندر وہ تقسیم کر دیا، یعنی کہ اس چیز کا مالک انہیں بنا دیا، تو اس صورت میں بھی آپ سے اگر مد ختم ہو جاتی ہے زکوٰۃ کی تو آپ پر زکوٰۃ دینا پھر واجب نہیں رہتا، کیونکہ شرط یہ ہے کہ جب بچہ بیٹی یا بیٹا جس کے ہم کریں کہ اس کی نیت ہو جائے، پھر یہ نہیں کہ ہم نیت کر کے بھی اس کی مالکہ خود بنی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہمیں اس میں چوری کرنے سے بچائے اور ہیلے بہانے بنا کر اس سے بھاگنے سے بچائے، اور جو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، بجا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب